برج حمل آپ کے لیے اس ہفتے کا دورانیہ اس وقت تک توانائی سے بھرا نہیں ہوگا جب تک کہ چاند کے عروج میں داخل نہ ہو جائے اور آپ کو معمولی باتوں پر چڑچڑاتے ہوئے بھی دیکھا جائے گا۔ اس معاملے میں آپ کو اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ غصہ کرنا آپ کی صحت کے لیے برا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد چاند دوسرے حصے میں دوسرے گھر میں منتقل ہو جائے گا جو اسے سرمایہ کاری کے لیے مثالی بنائے گا، کیونکہ اس دوران آپ کی ہر سرمایہ کاری بعد میں آپ کو کافی منافع فراہم کرنے کا امکان ہے۔ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ اس وقت آپ کے مال اور مالیات کا حاکم رب مثبت حالت میں ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے خاندان میں تہوار کا ماحول رہے گا اور تمام اراکین بہت خوش ہوں گے۔ خاندان کے لوگوں کی خوشیاں دیکھ کر آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے گی اور آپ خاندان کی خوشیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ توقع ہے کہ یہ ہفتہ تاجروں کے لیے معمول کے مطابق رہے گا، تاہم اگر آپ اپنے کیریئر میں بہتر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر نیا منصوبہ بنائیں۔ مزید برآں عطارد اس ہفتے آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا جو طلبہ کے کیریئر کے گراف کو بلند کرنے میں مدد دے گا، تاہم آپ کی کامیابی اس ہفتے آپ کی فلائی ہوئی انا کا بنیادی عنصر ہوگی۔ اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں انا کے کچھ اضافی ڈوبنے لگ سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اپنے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے گریز کریں۔ وسائل اور معاف کرنے کی صلاحیت تجربات پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ غیر جانبدار شراکت داروں کے درمیان قریبی ہم آہنگی کی اضافی وجوہات اولاد کی پیدائش اور مزید علاج ہیں۔ شادی میں میش کے ساتھ مضبوط مطابقت کے باوجود خوشی اور امن ان کے تعلقات میں صرف خواب ہیں۔ بچوں کی پرورش کے حوالے سے منصوبوں اور نقطہ نظر کی مماثلت شور مچانے والے اسکینڈلوں میں بدل سکتی ہے۔ ویسے قریبی رشتہ دار چونکہ وہ کبھی کبھی ان کے درمیان کشیدگی کا سامنا کرتے ہیں، واضح طور پر ان کے اتحاد سے مطمئن نہیں ہیں اور وہ ایک ہی وقت میں حسد کرتے ہیں۔ ان کے درمیان جلنے والے جذبے اکثر انتہائی سنسنی خیز محبت کے سلسلے کی نسبت زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو بہتر طور پر جانتے ہیں، باہمی احترام پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھوتا کرنے کے طریقے اپنانا سیکھتے ہیں اور دعووں کے خلاف مزاحمت کمزور پڑ رہی ہے۔ یہ سب اس کے فوائد اور نقصانات ہیں، اور اگر اس اینک کے ذریعے ہم ان کے اتحاد پر غور کریں، خاندانی زندگی میں میش کے ساتھ میش کی ہم آہنگی منفی سے زیادہ مثبت ہے۔ اس کے علاوہ اتار چڑھاؤ والے کردار اور طوفانی جذباتی پھٹنے بھی مثبت کردار ادا کرتے ہیں، جس سے شراکت دار نیرس زندگی اور بوریت کی وجہ سے نہیں مرتے۔ تنازعات کے ذریعے تعلقات اکثر بدلتے ہیں اور آتش پرست عناصر کے ارکان یہ سب سے بہتر جانتے ہیں، لہذا میش اور میش کی کام کی جگہ کی مطابقت بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے اور مثبت نتائج دے سکتی ہے۔ باہمی فائدہ کاروباری یونین کی طرف سے دیا جائے گا۔ ایک سمت میں چلنے سے ان کی توانائی اور تخیل پہاڑوں کو تبدیل کر دے گا، کیونکہ جب وہ دوسروں کے ہار مانتے ہیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ میش کے درمیان دشمنی کی صورت میں کاروباری تعلقات کے ٹوٹنے کا امکان ہے۔ ان کی سفارتکاری اور دور اندیشی کا فقدان ایسی شراکت داری کا ایک اور نقصان ہے جو مشترکہ منصوبے کی ناکامی کی وجہ بھی ہے۔ اس نشانی کے ممبروں کے درمیان دوستانہ تعلقات اقدار اور نقطہ نظر کی مماثلت پر مرکوز ہیں اور صرف سالوں میں مضبوط ہوتے ہیں۔ میش کبھی بھی ایک دوسرے سے بور نہیں ہوتے۔ شفافیت، دیانتداری اور باہمی وعدوں کی کمی سے تنازعات کے خطرات کم ہوتے ہیں، لہذا ان کے درمیان تعلقات محبت کے تعلقات سے زیادہ پر امید ہیں اور زندگی کے آخر تک قائم رہ سکتے ہیں۔ وہ گپ شپ اور بھول چوک کے مخالفین کے طور پر اپنے تعلقات کو سالمیت اور باہمی اعتماد پر استوار کرتے ہیں۔ غالب کردار ادا کرنے کے لیے ان میں سے کسی ایک کی فعال خواہش دوستی کے خاتمے کا ممکنہ سبب ہو سکتی ہے۔ برج ثور یہ ہفتہ آپ کے لیے مشکلوں سے بھرا رہے گا، اس قدر کے اب چڑچڑے ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی طبیعت میں جارحیت نظر آئے گی اور آپ اپنے آپ کو ہر کسی سے براہ راست بات کرنے میں بالکل ناکام پائیں گے۔ جیسے ہی چاند گھر میں داخل ہوگا، خاص طور پر ہفتے کی دوسری سہ ماہی میں، آپ کی طبیعت میں بے شمار تبدیلیاں ظاہر ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کے لیے کسی سے بھی آمنے سامنے بات چیت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ مزید برآں آپ کو اس ہفتے اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ چاند ہفتے کے وسط میں 12ویں گھر میں چلا جائے گا۔ بصورت دیگر مستقبل میں آپ کو بہت بڑے مالی بحران کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے کے دوران آپ کے کچھ قریبی لوگ آپ کی ذاتی زندگی میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں
خاص طور پر گھر میں رہتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ چاند ہفتے کے آخر میں آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا، اس لیے نیلے رنگ سے زیادہ سوچے سمجھے بغیر بولنے سے اس وقت سخت تنقید ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے پر امید رویہ کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ اس وقت مضبوطی سے حالات کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس مرحلے کے دوران آپ اپنی صلاحیتوں اور تجربے پر کام کر کے اس سے مناسب فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ کا ہفتہ وار ذائچہ بتاتا ہے کہ یہ وقت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے خاص طور پر اچھا رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ ہر موضوع کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ اپنے مستقبل کا بڑا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس رشتے میں رقم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اسے خرچ کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ورشب اسے برقرار رکھنے سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کو سستی اور کفایت شعار کے طور پر دیکھیں گے، حالانکہ یہ ایک بار پھر اچھی بات ہے اگر آپ درمیان میں مل سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے تعلقات کے بہت سے پہلوؤں کے ساتھ آپ اپنے ورشب کی طویل مدتی منصوبہ بندی اور انحصار کی تعریف کریں گے، اس پارٹنر کی بنیاد ہے۔ اب بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز آپ کو مایوس کر سکتی ہے جب تک کہ آپ پیچھے ہٹ کر فوائد کو نہ دیکھیں۔ ورشب اور میش کے کام کی مطابقت کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی مشترکہ خصوصیات مثبت نتائج کی نشوونما میں معاون ہیں، جبکہ نڈر میش ایک ایک کر کے شاندار خیالات پیدا کرتی ہے، لیکن طوطے کا طواف بڑی محنت اور احتیاط کے ساتھ انہیں وجود میں لاتا ہے۔ اس تعلق کے منفی پہلوؤں میں برج کی سستی کے ساتھ میش کی مایوسی اور آگ کے نشان کے جلدی فیصلوں پر دوسرا اعتراض شامل ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مشترکہ وجہ انہیں زبردست مالی انعامات پیش کر سکتی ہے۔ باہمی فائدہ مند تعلقات کا راز باہمی صبر ہے۔ ورشب پرسکون اور عقلمند علامت میش کا ایک اچھا دوست اور مشیر ہو سکتا ہے، جب آگ کا نشان بہت جذباتی ہوتا ہے اور اس وجہ سے مناسب فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس غلطی کو کرتے ہوئے ورشب جلدی سے صحیح فیصلہ پاتا ہے۔ متوازن اور معقول ورشب اس طرح کے رشتے میں زندگی بچانے والا ہے، اور میش ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتی ہے، بطور معاونت لینا۔ تاہم اگر فریقین اس معاہدے پر رضامندی دیتے ہیں تو یہ اتحاد طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ محبت کی مطابقت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ شراکت دار ہیں۔ ورشب میش کی لاپرواہی اور احمقانہ حرکتوں میں کچھ انتہائی ضروری عقل کا اضافہ کرتا ہے، اور میش بدلے میں رشتے میں کچھ مزہ اور آگ لاتی ہے، جو صرف ورشب کے لیے ایک مثبت چیز ہو سکتی ہے، جو اپنے ہی رگوں میں پھنس سکتے ہیں۔ بنانا میش اور ورشب کی مطابقت عام طور پر دونوں علامات کے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ وہ رشتے میں نہیں ہیں۔ یہ دونوں رقم بہترین ساتھی بناتے ہیں۔ برج جوزا اس ہفتے کے شروع میں کوہتورتھ گھر میں چاند نظر آنے کی وجہ سے آپ صحت اور خوشی سے فائدہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ اس دوران آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ نتیجے کے طور پر آپ ابھی جم میں شامل ہونے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ چاند کے درمیان میں آنے اور 11ویں گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اچھا مالی فائدہ ہوگا، لیکن منافع کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ بھی مختلف قسم کی سرمایہ کاری میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرتے وقت خاص احتیاط برتیں اور اب شراکت داری کے کاروبار اور چالاک مالیاتی اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ اس ہفتے آپ کے خاندان کے ساتھ آپ کا رویہ بہت خراب رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو ہفتے کے آخر میں اپنے کیے پر پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس افسوس کے باوجود آپ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے میں ناکام رہیں گے۔ ہفتے کا آغاز کام کے نقطہ نظر سے بہتر رہے گا، چونکہ اس وقت چاند آپ کے کرما 10ویں گھر میں ہوگا، اس لیے آپ اپنے کام میں قسمت کا تجربہ کریں گے اور اس کے نتیجے میں راستے میں کچھ غیر معمولی آزمائشوں اور رکاوٹوں پر قابو پاتے ہوئے کامیابی حاصل ہوگی۔ اس ہفتے بہت سے طلباء اپنی چھٹیوں کا زیادہ تر حصہ گھریلو سامان کی مرمت میں گزاریں گے، جس سے انہیں برا لگ سکتا ہے۔ محبت کے معاملے میں جیمنی اور میش کی مطابقت کافی ممکن ہے، اگر خلوص، گہرے جذبات اور باہمی پیار علامات کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے میں سادہ دلچسپی کی بنیاد پر زیادہ ترقی نہیں کریں گے اور پہلے جھگڑے پر منتشر ہو جائیں گے۔ یہ خاص طور پر جیمنی کے لیے سچ ہے، ان کی ہمدردیاں چست اور تبدیل ہوتی ہیں۔ دوسری طرف میش کی خواہش ایک مضبوط جوڑے کو قائم کرنے کی ہے،
جو بالآخر ایک حقیقی خاندان بن جائے۔ ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات پرجوش جذبوں اور خوبصورت اشاروں سے نشان زد ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز جتنی جلدی شروع ہوئی تھی ختم ہو سکتی ہے۔ نتیجے کے طور پر تعلقات میں جیمنی اور میش کی مطابقت پہلے میں غیر محفوظ ہے۔ میش، جو فطرت کے لحاظ سے ہمت اور حسد کرنے والا ہے، ایک عظیم مالک ہے جو اپنے ساتھی سے پوری طرح لطف اندوز ہونا اور اسے کنٹرول کرنا چاہتا۔ جمنائس بے قابو ہوا ہے، تاہم وہ یک زوجیت ہے۔ ایک بار جب وہ کسی مرد سے محبت کرتے ہیں، جیمنی اسے وفاداری سے رکھے گا۔ لہذا اگر میش ہوا کے عنصر کے نشان کو برقرار رکھنے اور اپنے ساتھ باندھنے کے قابل ہے، تو وہ ایک مثالی جوڑا بنا سکتے ہیں۔ جیمنی اور میش بستر میں انتہائی مطابقت رکھتے ہیں۔ پہلا تجربات کے ذریعے نیاپن کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرتا ہے، جبکہ دوسرا توانائی بچاتا ہے اور ایک کپ کافی کے لیے صرف مختصر وقفے کے ساتھ 24 گھنٹے بستر پر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ان کے درمیان کوئی جنسی ممنوع نہیں ہے جو انہیں اور بھی قیمتی شراکت دار بناتا ہے۔ جیمنی اور میش دونوں جذباتی مخلوق ہیں، اور جب تک وہ ایک دوسرے کے بارے میں فکر مند ہیں، ان کا رشتہ مستحکم اور مضبوط رہے گا۔ تاہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتے کی چمک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت دونوں شراکت داروں کو تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر حسد کرنے والی میش، اور تنازعات مباشرت میں بڑھنے سے پہلے گھریلو میدان میں شروع ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دونوں طرف سے غداری کا خطرہ ہے۔ اگر جوڑے نے فوری طور پر بچاؤ کے اقدامات نہیں کیے، جیسے دل سے دل کی بات خاندانی ماہر نفسیات کے لیے مارچ، تو یہ ٹینڈم بالآخر بکھر جائے گا۔ برج سرطان، آپ اور آپ کے آس پاس کے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ پر اعتماد اور تیز ہیں، اور آپ کو کسی کی حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس ہنر سے فائدہ اٹھائیں، اس کا بھرپور استعمال کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سبز پتوں والی سبزیاں کھانے کی ترغیب دیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں نویں گھر میں چاند کے ہونے سے تمام مالی مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ کی مالی حالت میں بہتری کے نتیجے میں آپ کو عشرہ کے وسط تک متعدد اہم اشیاء کی خریداری میں آسانی ہوگی۔ ہفتہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آرام کو بڑھاتے ہوئے دیکھے جائیں گے۔ اس کے بعد چاند 11ویں گھر سے گزرے گا اور پھر چوتھے گھر پر توجہ مرکوز کرے گا، جو آپ کی خاندانی زندگی میں خوشیاں واپس لائے گا۔ تاہم اس سے پہلے آپ کے خاندان میں توسیع کا امکان ہوگا۔ یہ اضافہ کسی شخص کی شادی یا شیر خوار بچے کی پیدائش کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایسے میں اس خوشی کو گھر والوں کے ساتھ منائیں۔ اس ہفتے 10ویں گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ اپنے کام کے تئیں اپنے جذبہ اور لگن کے لیے مشہور ہوں گے۔ اس بات کا امکان ہے کہ کچھ اعلیٰ عہدیدار آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کی قابلیت پر پوری توجہ دیں۔ نیز انکریمنٹ کے جوڑ بھی ہیں۔ اس ہفتے سازگار سیاروں کا ملاپ مختلف مضامین میں آپ کی کامیابی کا اشارہ دیتا ہے، اس لیے آپ کے لیے پڑھائی پر توجہ دینا بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس وقت کے دوران یقینی طور پر کامیاب ہوں گے۔ میش اور سرطان دونوں کی بنیادی عمل پر مبنی فطرت کو دیکھتے ہوئے مطابقت پر کام کیا جائے گا۔ کوئی بھی فریق آسانی سے رشتہ ترک نہیں کرے گا۔ یہ ایک اہم فائدہ ہے کیونکہ یہ اس شراکت داری کو ایک مضبوطی فراہم کرتا ہے جو دیگر تمام آگ پانی کے مجموعوں کے پاس نہیں ہے۔ مزید برآں، یہ دونوں رقم اپنے پیاروں کی شدید حفاظت کے لیے مشہور ہیں۔ یہ جوڑے کی وہ قسم ہے جو کھلم کھلا لڑیں گے لیکن ایک دوسرے کے خلاف سختی سے دفاع کریں گے۔ اگرچہ ایک ناقابل تردید مشترکہ بانڈ ہے، کینسر اور میش کی مطابقت خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر کینسر کا مزاج میش کا مالک ہونا دوسرے کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا۔ ان کے مختلف عناصر اور مزاج کے باوجود میش اور سرطان کے درمیان مطابقت کا اچھا موقع ہے۔ اگرچہ وہ مختلف ہیں، وہ کامیابی کے ساتھ ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ بٹرسویٹ کینسر مسلسل ساتھی سے توثیق، اس کی اہمیت اور ضرورت کے ثبوت کی تلاش میں ہے۔ دوسری طرف میش کو اپنے اعمال کی مسلسل تعریف اور مثبت تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نقطے پر ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے، اگر ہر کوئی اپنے اوپر کمبل کھینچتا ہے تو اس سے کچھ نکلنے کا امکان بہت کم ہے۔ تاہم چونکہ سرطان نے ہمدردی اور حساسیت پیدا کی ہے، اس لیے وہ تعلقات میں اسی طرح کے مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس تعریف کا وہ حقدار ہے۔ اسے آگ کا نشان دے کر اسے بدلے میں غالباً وہی ملے گا۔ ایک دوسرے کو سمجھنا اور قبول کرنا سیکھیں۔ مغرور میش اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہے اور وہ بعض اوقات رشتوں میں بھی تکبر سے پیش آتا ہے، جبکہ کینسر اس اصول پر کام کرتا ہے کہ اگر آپ خاموشی سے جائیں گے
تو اب جاری رکھیں گے. اب ہمیشہ اپنے ہر لفظ اور عمل پر غور و فکر اور وزن کرتے ہیں. کینسر اکثر آگ کے نشان کے سیدھے ہونے پر جرم کرتا ہے کیونکہ ناراضگی اور کمزوری اس کی فطرت میں شامل ہے، اگرچہ وہ جلدی سے چلے گئے یہ سمجھتے ہوئے کہ ساتھی ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. در حقیقت سچ یہ ہے کہ میش شاذ و نادر ہی کسی کو جان بوجھ کر ناراض کرتی ہے. اگر میش کینسر کی نازک تنظیم کو سمجھتا ہے اور کینسر بدلے میں پارٹنر کے مزاج کے بارے میں نہیں بھولتا ہے، اس طرح کے تعلقات ان کے لیے کافی آرام دہ اور پرسکون ہو سکتے ہیں. برج اسد پہلے مرحلے میں 8ویں گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی مسلسل کوشش کریں گے. آپ اس کے لیے یوگا پریکٹس کرنے کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. کثرت سے ورزش کریں اور طویل صحت مند زندگی کے لیے اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر لے جائیں. تاہم آپ کو اس وقت خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے. اس کے بعد چاند کی قسمت کا 9واں گھر مرکز میں ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ آپ کے عزم اور لگن کو دیکھیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو کچھ مالی فائدہ ہوگا. تاہم اس وقت کے دوران اس بات کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کا جیون ساتھی آپ کو کسی بھی مصیبت سے نکلنے میں مالی طور پر مدد دے سکتا. اس ہفتے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں خصوصاً خاندان کے افراد کے رویے کی وجہ سے تھوڑا پریشان محسوس کریں گے. اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بھی بڑھے گا، ساتھ ہی آپ ان کے ساتھ جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں. آپ کے ملازمت کے ذائچے کے مطابق چاند کی دوسری سماہی میں 10ویں گھر سے گزرنے کی وجہ سے صنعت سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ انتہائی خوش قسمت رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ ہر کام کو نئی توانائی اور طاقت کے ساتھ کر سکیں گے. اس ہفتے طلبہ کو اپنے کورسز سے متعلق اپنی کتابیں یا نوٹ کسی محفوظ جگہ پر رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ امکان یہ ہے کہ آپ انہیں جلدی میں کہیں رکھ دیں گے اور بعد میں انہیں تلاش کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے. لیو اور میش کی کام میں بہترین مطابقت اور کاروبار بہترین نتائج اور منافع کے حصول میں حصہ ڈالتا ہے. مل کر وہ ایک کامیاب، انتہائی منظم اور مؤثر ٹیم بناتے ہیں. یہ دونوں خود کفیل ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اہداف کو کیسے طے کرنا اور حاصل کرنا ہے. سچ ہے آگ میں میش کبھی کبھار بخار کا سبب بن سکتا ہے، لیکن زیادہ سطحی لیو ہمیشہ ساتھی کو خبردار کرے گا اور اسے جذباتی غلطیوں سے بچائے گا. میش کی تعریف پیچیدہ کاموں کے لیے اس کے اختراعی انداز سے ہوتی ہے اور سنس ٹرسٹ مضبوط تنظیمی اور انتظامی صلاحیتوں کا مالک ہے. ایک ہی مقصد پر توجہ مرکوز کرنے اور عظیم تر بھلائی کے لیے کام کرنے سے آگ کے آثار تمام افق پر پھیل سکتے ہیں. اپنی ایک جیسی توانائی اور زندگی کی تالوں کی وجہ سے لیو اور میش کی دوستی میں اعلیٰ درجے کی مطابقت پائی جاتی ہے. وہ ایک ساتھ وقت گزارنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور مختلف دلچسپیوں اور اہداف کا اشتراک کرتے ہیں. وہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت مدد فراہم کرتے ہیں. ان کی چھٹیاں مختلف ہوتی ہیں، وہ ساری رات بات چیت کر سکتے ہیں اور پھر شور مچانے والی پارٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار ان کے درمیان مقابلہ ان کی زندگیوں پر فائدہ مند اثر ڈالتا ہے. دوست کی کامیابی کا مشاہدہ زیادہ کامیابیوں کی طرف رجحان کی نشاندہی کرتا ہے. اکثر لیو اور میش ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مسحور ہوتے ہیں کہ دوستانہ تعلقات باہمی کشش کے جذبے سے جڑ جاتے ہیں، جو کہ ایک خوبصورت محبت کی منزل کے آغاز کا اشارہ دیتے ہیں. جب وہ ملتے ہیں تو ان کے درمیان دو ایگوہے کا پرجوش رقص شروع ہو جاتا ہے. ان کا رشتہ رومانس، حیرتوں اور انوکھے کاموں سے شروع ہوتا ہے. لیو پروفائل اور پورے چہرے میں اپنی ایل کی شان کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی تمام بہترین خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے. میش ایسے باوقار ذہین ساتھی کی تعریف نہیں کر سکتا لیکن اس کی تعریف نہیں کر سکتا اور وہ اس تعلق سے کچھ خوش ہے. دوسری طرف لیو میش کی طاقت کو محسوس کرتا ہے اور اس طرح کے ایک اہم ساتھی سے منظوری حاصل کرنے پر خوش ہوتا ہے. لیو اور میش کے درمیان تعلقات میں مطابقت ان پر منحصر ہے. برج سنبلہ اس ہفتے آپ کافی حد تک صحت مند محسوس کریں گے، کیونکہ اس دوران آپ اپنے ذاتی اور پیشہ ور کے درمیان صحیح توازن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے. اس کے علاوہ آپ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں گے. اس ہفتے کے وسط میں چاند نظر آنے کی وجہ سے آخر کار آپ کو کوئی بھی رقم مل جائے گی جو کافی عرصے سے کہیں پھنسی ہوئی ہو، معاوضے، قرض وغیرہ کی صورت میں، کیونکہ اس وقت
پوزیشن اور پہلو بہت سے اچھے سیارے آپ کی رقم کے متعدد باشندوں کے لیے مالی فوائد ظاہر کر رہے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنی تجاویز اور اپنے نقطہ نظر کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں پر مسلط کرتے نظر آئیں گے، تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کی تصویر کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا بلکہ آپ دوسروں کو بھی ناراض کر کے اپنے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں۔ چاند اس ہفتے کے آخر میں 10ویں گھر میں ہوگا، جو آسمانی صف بندی کا نتیجہ ہے، آپ کی انتظامی اور قائدانہ صلاحیتوں کو فرنٹ لائن پر لاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کام کی جگہ پر اپنی الگ شناخت اور عزت قائم کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کام کی جگہ پر آپ کی کسی خاتون ساتھی سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند تھے، انہیں اس ہفتے مزید کوششیں کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن ایک اہم دستاویز کی کمی کی وجہ سے آپ مایوسی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں کوشش کریں کہ اسے جانے نہ دیں اور اگلے موقع تک انتھک کوشش کرتے رہیں۔ کنیا اور میش رقم کے نشانات کی مطابقت مطلوبہ ہونے کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیتی ہے۔ کم از کم یہ ان کے تعلقات کے بارے میں بالکل درست ہے جہاں دونوں نشانیوں کو ایک دوسرے کے سلسلے میں فرائض انجام دینے چاہئیں۔ وہ ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو سکتے ہیں۔ مختلف مزاج اور کردار، انفرادی چیزوں کے بارے میں خیالات اور زندگی عام طور پر ان دونوں کو جوڑی بنانے کا عملی طور پر کوئی امکان نہیں دیتے۔ پہل کنیا میش کی ثابت قدمی اور جذبہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن بہت جلد وہ اس کی لاپرواہی اور بے قابو ہونے سے بیزار ہو جائے گی اور غالباً وہ تعلقات چھوڑ دے گی۔ پرجوش کنیا اس وہم میں مبتلا ہو سکتی ہے کہ میش بسنے والی ہے اور اس کے نقطہ نظر سے نارمل ہو جائے گی، لیکن جلد بدیر طویل تصادم اور تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کے بعد جوڑے ٹوٹ جائیں گے۔ ان کی کچھ مشترکہ دلچسپیاں ہیں کیونکہ ان کے مختلف کرداروں کی وجہ سے وہ یقینی طور پر سڑک کے مختلف اطراف پر بھی چلتے ہیں، اور اگر میش خطرے، ڈرائیو اور وشد جذبات سے وابستہ مشاغل کو ترجیح دیتا ہے تو زمینی عنصر کا نمائندہ امن اور سلامتی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ موٹے طور پر ایک شوقیہ کڑائی کرنے والے کے ساتھ کراس اور ایک کو پیما سے ملنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن کام پر کنیا میش کی مطابقت بھی بہت سازگار ہے۔ جہاں کوئی ذاتی ذمہ داریاں نہ ہوں لیکن مالیاتی مفاد ہو، یہ دونوں ایک مضبوط ٹیم بنا سکتے ہیں جو اعلیٰ نتائج حاصل کر سکتی ہے۔ میش خیالات سے بھرا ہوا ہے، تخیل کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ لگن اور تندہی آپ کو اپنے منصوبوں کو تیزی سے اور صحیح طریقے سے انجام دینے کی اجازت دیتی ہے۔ اس طرح کے اتحاد میں کنیا ایک ہنر مند منتظم کا کردار ادا کرتی ہے۔ وہ تمام تفصیلات کو شمار کرے گا، تمام خطرات اور بونس کو ظاہر کرے گا، مرحلہ وار اقدامات کی مؤثر طریقے سے منصوبہ بندی کرے گا اور میش کے لوگوں کو صحیح نتیجہ حاصل کرنے کے بارے میں تیار کردہ ہدایات دے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ کنیا اور میش کے درمیان دوستی میں مطابقت کافی مثبت ہے۔ جب جوڑی میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور مواصلات صرف شراکت داروں کی باہمی خواہش پر مبنی ہے، یہ نشانیاں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہوئے اچھی طرح سے مل سکتی ہے۔ بے چین میش ایک اداس کنیا کو مثبت چیزوں کا ایک گروپ لاتی ہے اور اسے تفریح کرنا سکھاتی ہے۔ یقیناً وہ شور مچانے والی پارٹیوں میں اکٹھے جانے کا امکان نہیں رکھتے، لیکن ان کے درمیان دل سے دل کی باتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں۔ عقلی طور پر سوچنے والی کنیا لاپرواہ میش کو چند قیمتی نکات دے سکتی ہے اور وہ بدلے میں اسے ایک غیر معمولی عمل کی ترغیب دے گا۔ برج میزان، اس ہفتے کے آغاز میں آپ کے چھٹے گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو ان کاموں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی صحت میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو غذائیت سے بھرپور خوراک اور سبز پتوں والی سبزیاں کھانا چاہیے۔ اس ہفتے خاص طور پر آپ کے نو گھر کے آخر میں چاند کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ یقینی طور پر آپ کے منفی مالی حالات کو بہتر بنائے گا، لیکن اس وقت کے دوران آپ وہ اخراجات بھی کر سکیں گے جو آپ ماضی میں نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے میں پیسے کے تئیں تھوڑی سی لاپرواہی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور رابطے میں رہنے میں مدد کرے گا جن لوگوں سے آپ کبھی کبھار ملتے ہیں، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے خاص طور پر اچھا ثابت ہونے والا ہے کہ آپ اپنے پرانے تعلقات کو اثر نو استوار کریں اور انہیں بہتر بنائیں۔ اس ہفتے چھٹے گھر میں چاند آپ کے مخالفین اور حریفوں کو مناسب جواب دے گا، ان کی ہر حرکت کو کچل دے گا۔ اس کے علاوہ
آپ کی کوششوں کی وجہ سے آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ ایسے میں آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں مزید ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تصویریں کسی کی زندگی کا ایک دلچسپ پہلو ہیں۔ ایسی صورتحال میں بہت سے طلباء اس ہفتے اپنی پرانی تصویروں کو دیکھ کر ایک بار پھر پرانی خوشگوار یادوں میں کھو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے امکان ہے کہ وہ بہت زیادہ وقت صرف اس طرح گزاریں گے، اس لیے اس بات کو شروع سے ہی ذہن میں رکھیں۔ لیبرا میش کی مطابقت کی ڈگری ہمیشہ اتار چڑھاؤ رہے گی۔ ایک لہراتی لکیر جو پرسکون اور طوفانی حالات کے تسلسل کی علامت ہے، اگر اسے گراف کے طور پر ظاہر کیا جائے تو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف لیبرا طوفان کو پرسکون کرتا ہے اور صورتحال کو مستحکم کرتا ہے، جبکہ میش کشتی کو ہلاتا اور جھولتا ہے۔ اور اگر دونوں نشانیاں ایک ہی تال میں کم از کم باقاعدگی سے بدلتی رہیں تو کشتی کو زندگی کے سمندر میں ایک مستحکم جگہ مل جائے گی۔ مریخ اور زہرہ کے وارڈز کو اپنے مثبت پہلوؤں کو ضم کرنا چاہیے، توانائی کو ایک چینل میں منتقل کرنا چاہیے اور ایک طاقتور ٹیم بنانا چاہیے جو ایک دوسرے کی مدد اور تکمیل کے ذریعے مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اگر شراکت دار ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، لیبرا اپنی بے ساختہ اور بے حسی کی کمی کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ اپنے ساتھی سے جلدی سے یہ سیکھ لیں گے اور کم از کم بعض اوقات اپنے سنجیدہ عہدوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ میش لیبرا پر قابو پالیں گے، جو پہلے سوچنے اور پھر عمل کرنے کا عمل ہے، جس کی اس میں واضح کمی ہے۔ ان سب کو ہار ماننا، گفت و شنید کرنا، اپنی خود غرضی پر قابو پانا، برابری برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنا اور کمبل کو یکساں طور پر بانٹنا سیکھنا ہوگا۔ یہ کام مشکل ہے لیکن یہ قابل عمل ہے۔ وہ بے وقوف، اکثر بدتمیز اور توانائی سے بھرا ہوا ہے۔ لیبرا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سفارتکاری، استقامت اور بات چیت کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہیے۔ وہ مناسب طریقے سے تعلقات کا جائزہ لینے اور قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیبرا اور میش کے درمیان کام کی جگہ کی ہم آہنگی دونوں نشانیوں کے درمیان ایک دوسرے پر منحصر شراکت داری ہے، جیسا کہ الفاظ پیشہ ورانہ مطابقت سے تجویز کیا گیا ہے۔ آگ کو ایندھن کھینچنے، پھیلانے اور روشن کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت آگ سے پیدا ہونے والی گرمی سے ہوا گرم ہوتی ہے۔ شراکت دار جو اپنی شراکت کی قدر اور صلاحیت کی تعریف کرتے ہیں وہ ٹھوس نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ مؤثر ورکنگ پارٹنرشپ پارٹی میں بنتی ہے، جس میں میش کو لیڈر اور لیبرا کو پیروکار بنایا جاتا ہے۔ دونوں کو ان عہدوں پر وہ حاصل ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ لیبرا کوئی نہیں جانتا کہ ان کو تفویض کردہ کاموں کو کس طرح مربوط کرنا اور انجام دینا ہے۔ میش کی عادت اور فرما برداری اگر ہوا کہ عنصر کا نشان ڈرائیور کی نشست پر بیٹھتا ہے تو اسے میش کی طرف سے مسلسل خطرہ رہے گا۔ اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی بات چیت کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے محبت اور کام میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں تو سچی دوستی کو بہت زیادہ بلا جواز قربانی کی ضرورت ہوتی، چونکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کے لیے خود کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا روایتی معنوں میں دوستی کے بجائے لیبرا اور میش کے درمیان دوستی کا امکان ہے۔ میش انسان کو نگلنے اور کنٹرول وجوہات کی بنا پر اس کے ساتھ ضم ہونے کا عادی ہے۔ لیبرا دوسروں پر انحصار کرنے سے ہوشیار ہے، لہذا میل جول سست اور عارضی ہے۔ برج عقرب جن لوگوں کو شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کی بری عادت ہے، وہ بعض بزرگوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عادت ترک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کمپنی میں صحیح تبدیلی لائیں اور صرف ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں جو ان عادات کو چھوڑنے میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی چاند چھٹے گھر میں داخل ہوگا، اب پیسہ بچانے کی کوششیں کریں گے۔ اس کی وجہ سے آپ تھوڑا بے چین ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ منفی حالات ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ اس ہفتے 5ویں گھر میں مشتری کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو اپنے والد یا بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے بہت سے مواقع ملیں گے۔ اس دوران آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان کا احترام کریں اور خاندانی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ان کے مشوروں پر عمل کریں۔ اس پورے ہفتے آپ کو اپنے اعلیٰ افسران اور اعلیٰ حکام کی طرف سے پوری تعریف اور تعاون ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے 12ویں گھر میں چاند نظر آنے کی وجہ سے آپ کے دوروں سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کے ذائچے میں بہت سے مبارک سیاروں کا اثر آپ کی دلچسپی میں نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ ہفتہ طالب علموں کو اوسط نتائج دینے والا ثابت ہوگا،
لیکن بہتر وقت گزارنے کے کچھ جوڑ ہیں، خاص طور پر اگر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس، فیشن ڈیزائننگ، انٹیریئر ڈیکوریشن وغیرہ سے متعلق مضامین پڑھ رہے ہیں تو آپ کو انہی شعبوں میں ترقی کرنے کے بہت سے مواقع ملیں گے۔ اسکورپیو ایک مقررہ نشان ہے، جبکہ میش کارڈنل سائن ہے۔ میش اسکورپیو کو خود بخود ہونے کے بارے میں سکھائے گا، ایک مقررہ ایجنڈا رکھنے کے بجائے ان کا تجربہ کرنے کی خاطر چیزیں کریں گے۔ اسکورپیو پہلے سے جاری منصوبوں کو مکمل کیے بغیر مسلسل نئے شروع کرنے کے بجائے مستحکم اور مکمل کرنے کے بارے میں سیکھنے میں میش کی مدد کرے گا۔ وہ دونوں باس ہوں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے وفادار اور پابند ہیں۔ میش بطور ابتدائی اور سکورپیو جذباتی ماسٹر کے طور پر، یہ ایک ایسا لمس ہے جو زہرہ کی خوشیوں اور نرمی سے خالی ہے۔ دونوں نشانیاں زہرہ کے زیر انتظام لوگوں کے قطبی مخالف ہیں، اور وہ ان حالات کی نمائندگی کرتی ہیں جن میں زہرہ مخالف ہے۔ اس کا ترجمہ محبت کی کمی کے طور پر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اسکورپیو کا تعلق ہماری سب سے مضبوط، سب سے گہری محبت کرنے کی خواہش سے ہے، کیونکہ یہ پانی کی علامت ہے۔ اسکورپیوز کو اپنے جنسی مقابلوں میں جذبات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ میش اس گروپ میں زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ زحل نے اپنے ساتھ تمام روایتی اور سخت خیالات کو لے لیا ہے۔ رشتے میں سکورپیو اور میش کی مطابقت کو شراکت داروں کے جذبات کی طاقت سے ماپا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے سمجھوتا کرنے کی ان کی صلاحیت۔ اگر دونوں میں محبت نہ ہو تو ملاقات کے فوراً بعد الگ ہو جاتے ہیں۔ دونوں اپنی اصلیت کو بے نقاب کریں گے اور ایک ساتھ کام کرنے سے قاصر ہوں گے۔ دو آزاد رہنما، جیسے ایک عمارت میں دو مالکان ایک ہی جگہ پر امن سے نہیں رہ سکتے، کنیکشن کو منقطع کرتے ہوئے ایک کو جمع کرانا چھوڑنا چاہیے۔ برج قوس، یہ ہفتہ آپ کی صحت میں مثبت تبدیلیاں لائے گا اور چہرے پر کسی بھی چیز کی کریم پیسٹ لگانے سے پہلے آپ کے لیے معلومات حاصل کرنا بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ گردن سے متعلق مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے بھرماری پرانیام کرنا انتہائی سازگار ثابت ہوگا۔ مزید برآں، دوسری سے ماہی کے دوران چاند کی نظر چھٹے گھر میں ہونے پر 12ویں گھر پر پڑے گی، لہذا اب بہت سی غیر ضروری اشیاء خرید کر اسراف خرچ کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو کوئی بھی نئی چیز خریدنے سے پہلے ان چیزوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ یہ ہفتہ اپنے نئے پروجیکٹس شروع کرنے کے لیے اپنے والدین کو اعتماد میں لینے کا صحیح وقت ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے والدین کو اپنے منصوبے کے بارے میں سب کچھ بتانا ہوگا اور شروع میں اس پر ان کی رائے لینا ہوگی۔ دوسروں سے مشورہ حاصل کرنا اکثر ہمیں بہتر فیصلے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں بہتر تبدیلیوں کو دعوت دینے میں مدد کرتا ہے، لیکن اس ہفتے انتہائی عدم تحفظ کا احساس آپ کو دوسروں سے مشورہ لینے سے روک دے گا، جو اکیلے آپ کو بہت سے بڑے اور اہم فیصلے کرنے پر مجبور کر دے گا۔ کبھی ہم ہار جاتے ہیں، کبھی جیت جاتے ہیں، آپ اس جملے سے بخوبی واقف ہیں، لیکن جب بھی آپ کو تعلیمی زندگی میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ ایسے نظریات کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے کا امکان زیادہ ہوگا، کیونکہ عطارد 10ویں گھر میں ہے۔ رومانوی رشتے میں زنجیر اور میش کی مطابقت کے بارے میں بات کرتے ہوئے، یہ ایک جیتنے والا مجموعہ ہو سکتا ہے۔ یہ شراکت دار بہت زیادہ اشتراک کرتے ہیں، جیسا کہ سیجیٹریس اور ایریز مطابقت کو پسند کرتے ہیں، موازنہ توانائیاں اور دلچسپیاں اور انتہائی ہم آہنگ دونوں علمبردار اور متلاشی ہیں۔ یہ رشتہ پرجوش اور پرجوش ہے اور دونوں پارٹنرز مسلسل نئی مہم جوئی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ دونوں ذاتی زندگی کے تجربے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں پڑھنے یا دوسروں کو سننے میں وقت ضائع کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تاہم انہیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، یہ ایک حادثے کا شکار رشتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میش مسلسل حرکت میں رہتی ہے اور دکھ کو ظاہر کو نظر انداز کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مزید برآں، ان دونوں میں جتنی مشترکات ہیں، طویل مدتی تعلقات کو برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے جب دونوں فریق نئی کوششوں کے لیے توانائی کی کثرت رکھتے ہیں لیکن انہیں مکمل کرنے میں بہت کم دلچسپی رکھتے ہیں۔ محبت کرنے والے ان میں زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے پرامید نقطہ نظر کو سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ اگرچہ تنازعات غیر معمولی ہیں، دکھ کو میش کے مقابلے میں آزادی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے،
جو بعض اوقات ضرورت سے زیادہ ملکیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ میش بھی تفریحی اور دل پھینک آرچر سے قدرے حساس ہے۔ دھن میں سوچے سمجھے بغیر بات کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دونوں نشانیاں فوری معافی اور بھول جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کے پاس رنجش برداشت کرنے کا وقت نہیں ہے۔ رومانس میں دخ اور میش کی مطابقت کافی زیادہ ہے۔ میش عام طور پر پرکشش اور کرشماتی ہے۔ جب وہ محبت میں ہو تو وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، کسی بھی طرح سے ساتھی کی تلاش کرتا ہے۔ دخ بھی ایک غیر معمولی جسمانی شکل اور جنسی کشش رکھتا ہے اور اپنے شراکت داروں کے انتخاب میں محتاط ہے، صرف بہترین اور سب سے زیادہ مستحق کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ نشانیاں دور سے ایک دوسرے سے واقف ہوتی ہیں اور اکثر ایک دوسرے کے لیے مضبوط جذبات پیدا کرتی ہیں، جس کا نتیجہ ایک مضبوط اور دیر پا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ رومانس اور جذبے کی طرف مائل ہوتے ہیں جو میش کی خود اعتمادی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیجیٹیس محبت میں ہوتے ہوئے بھی آزادی اور خود مختاری کی شدید خواہش کو برقرار رکھتا ہے، جو پہلے سے ہی غیرت مند میش کو پاگل بنا دیتا ہے۔ اس کی ملکیت کا احساس، قبضے کی خواہش اور کنٹرول ان کے جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے۔ برج جدی، اس ہفتے خاص طور پر آپ کو خاندان کی صحت کا اچھی طرح سے خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ سیاروں کے یوگس کے مطابق چوتھے گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے ان کو اپنی کچھ پرانی بیماریوں کی وجہ سے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے زندگی کے مختلف شعبوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کو فضول چیزوں سے بچنے اور اپنے پیسے کا بہترین استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے مفہوم ہے کہ آپ کا قریبی دوست آپ کی مالی مدد کرے گا، اور اس لیے آپ کو احتیاط سے سرمایہ کاری کرنے اور اپنے اخراجات کو سمجھداری سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے زیر التوا گھریلو کام کو مکمل کرنے کے لیے دفتر سے چھٹی لینا ممکن ہے۔ اب آپ کو اسے مکمل کرنے کے لیے معمول سے تھوڑا زیادہ وقت دینا ہوگا، لیکن آپ کی اس کوشش کو دیکھ کر گھر والے اب سے بہت خوش نظر آئیں گے۔ پیشہ ورانہ نقطہ نظر سے ہفتے کے وسط میں چاند کا 10 گھر تک کا رخ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور آپ کو مناسب کورس کا انتخاب کرنے کی ترغیب دے گا۔ اس رقم کے کاروباری افراد کے بارے میں بات کی جائے تو وہ اچھے نتائج سے مطمئن رہیں گے۔ اس دوران کام کرنے والے یا ملازمت کرنے والوں کو ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ ہفتہ آپ کی رقم کے ان طلباء کے لیے سنہری ہونے والا ہے جو آئی ٹی، فیشن، میڈیکل، لا اور انٹیریئر ڈیزائننگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مرکری کے نویں گھر میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنی سابقہ کوششوں سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور یقینی طور پر ان کو چھڑا سکے گا۔ اس لیے اپنے مقاصد کو سمجھیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے رہیں۔ جب مکر اور میش کی مطابقت کی بات آتی ہے تو بکری اور رام کے درمیان یہ میچ آسان نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کریں گے، لیکن ان کی پرجوش شخصیتیں انہیں الگ الگ کامیابی اور شہرت حاصل کرنے کی خواہش بھی دلائیں گی۔ یہ کسی وقت دونوں کے درمیان مقابلہ میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ تعاون کرنے اور تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ایک طاقتور جوڑے بن جائیں گے جس پر ہر کوئی رشک کرے گا۔ دونوں نشانیوں کا زندگی کی طرف مختلف نقطہ نظر ہے، جیسا کہ میش آگ کی علامت ہے جبکہ مکر زمین کی علامت ہے۔ مکر خاموشی اور تنہائی سے لطف اندوز ہوتا ہے، جبکہ میش ایک خارجی ہے اور باہر جانے کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ دونوں کے درمیان بہت سی شخصیت کی خصوصیات میں سے چند ایک ہیں جو آپس میں ہیں۔ ایک چیز جو بکری اور رام کو ایک دوسرے کی طرف راغب کرتی ہے وہ ہے ان کی مضبوط شخصیت، یہاں تک کہ اگر وہ زیادہ تر چیزوں کے بارے میں مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے تعمیری ہوتے ہیں۔ مکر ایک خاموش چکی ہے جبکہ میش ایک متحرک رہنما ہے۔ بکری زمین پر مضبوط پاؤں رکھنے پر یقین رکھتی ہے اور اپنی منزل تک آرام سے چلتی ہے، جبکہ رام آگ کے ساتھ اڑنا پسند کرتا ہے۔ تاہم یہ مخالف خصلتیں صحیح حالات میں ایک دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہیں۔ اگر وہ اپنے متضاد عقائد اور آرا کے درمیان صحیح توازن قائم کرتے ہیں تو وہ ایک ایسے بندھن میں بندھ سکتے ہیں جو منفرد ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ سیکھنے کی پیشکش کرتا ہے۔ برج دلو، آپ کو احساس ہوگا کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ زندگی کے ہر پہلو سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران زیادہ تر لوگ اس ٹیگ لائن کی پیروی کریں گے اور آپ کی بری عادات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ 8ویں گھر میں چاند کی حیثیت کی وجہ سے آپ کی طرف سے کسی بھی لاپرواہی کے نتیجے میں آمدنی میں اچانک نقصان ہو سکتا ہے،
چاہے وہ کام کی جگہ پر ہو یا آپ کے دفتر کے ساتھ نجتا جلد بازی سے گریز کریں اور ہر کام کو صحیح طریقے سے کریں۔ کافی حد تک اگر آپ اپنے کام یا اسکول کے سلسلے میں خاندان سے گریز کرتے ہیں تو آپ اس ہفتے کے وسط کے بعد جیسے ہی چوتھے گھر میں چاند کی آمد کے بعد ان مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اپنی آواز میں عاجزی سے دوسروں کا دل جیت سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کی قوت ارادی بہت زیادہ اچھے سیاروں کے اثر کی وجہ سے مضبوط ہوگی، جس کی مدد سے آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں نئی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ اس دوران آپ کو بہت سے ایسے مواقع ملنے والے ہیں جن میں اچھا وقت گزرے گا۔ اگر آپ اس ہفتے مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو گزشتہ وقت کے دوران پانچویں گھر میں چاند کی جگہ سے کافی فائدہ ہوگا۔ تاہم اس دوران آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ تب ہی آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ ایسی صورتحال میں اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھانا اور مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرنا مناسب ہے۔ ایکویریس اور ایریز کی کاروباری مطابقت زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک بہت ہی تخلیقی اور مؤثر جوڑی بناتے ہیں۔ وہ فوری طور پر دوست کے طور پر جڑ جاتے ہیں اور اچھی سمجھ رکھتے ہیں۔ وہ زندگی کے بارے میں ایک پرجوش اور مثالی سوچ رکھتے ہیں اور وہ نئے تجربات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ کاروباری مطابقت باہمی تعریف پر مبنی ہوگی۔ کوبب نئے خیالات اور نقطہ نظر لے سکتا ہے اور میش اسے آخر تک لے جائے گا۔ وہ دونوں آزاد لیکن مسابقتی نشانیاں ہیں۔ تنازعات اس صورت میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں جب کوب بہت زیادہ جاہل نظر آئے یا میش کے ساتھی سے لا تعلق نظر آئے، آرام پانی بردار پر بہت زیادہ دبنگ نظر آئے۔ لیکن اگر وہ اچھی طرح سے بات چیت کرتے ہیں اور کھردری کناروں کو ہموار کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا اتحاد بنا سکتے ہیں۔ کوبب اور میش کی محبت کی مطابقت دونوں نشانیوں کے لیے دلچسپ ہوگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دلکش شخصیتوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ انتہائی ہم آہنگ جوڑی تازہ اور اصل خیالات کے ساتھ کبھی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرے گی۔ واٹر بیئرر اور رام مثالی افراد ہیں جو اچھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ان کی گہری اور روشن گفتگو ہوتی ہے جو فکر انگیز ہے۔ ایکویریس کھلے ذہن کا ہے اور اس کی قبولیت میش کے دل کی گہرائی تک پہنچ جائے گی۔ دونوں نشانیاں ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں جو صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں۔ ان کے پاس جذبات کے اظہار کے اپنے طریقے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کی صحبت سے پوری طرح لطف اندوز ہوں گے۔ برج حوت ایسی سرگرمیاں جو آپ کی ذاتی، خاندانی یا گھریلو زندگی میں تناؤ کا باعث ہیں آپ کو اندر سے اداس اور بے چین محسوس کر سکتی ہیں۔ تاہم چونکہ چاند عروج پر ہے اس لیے آپ اپنی بے چینی کو دوسرے لوگوں سے چھپاتے ہوئے دکھائی دیں گے جو آپ کے تشدد کی طرف رجحان میں اضافے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے متعلق کوئی سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو یہ ہفتہ معمول سے زیادہ بہتر ہونے کی امید ہے۔ اس ہفتے کے آخر تک چوتھے گھر میں چاند کی آمد و رفت کی وجہ سے یہ سرمایہ کاری آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی اور آپ اپنے گھر کے کسی بھی حصے سے کرایہ وغیرہ کے ذریعے اضافی رقم حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے کئی سیاروں کی وجہ سے آپ کی خاندانی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ تاہم اس سے پہلے آپ کے خاندان میں توسیع کا امکان ہوگا۔ یہ اضافہ کسی شخص کی شادی یا شیر خوار بچے کی پیدائش کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایسے میں اس خوشی کو گھر والوں کے ساتھ منائیں۔ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اپنے کیریئر میں آگے بڑھتے ہوئے ہم انا پرست ہو جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، ہمارے سرپرست اور دوست۔ اور جب متضاد اور ناموافق حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کی مدد، یاد اور تعاون کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ گرو دیو کی چڑھائی میں پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں آپ اس ہفتے بھی ایسا ہی تجربہ کریں گے جب آپ کی انا آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ کر دیتی ہے۔ اس وقت آپ کو اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے میں کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی توجہ کو بڑھانے کے لیے مراقبہ اور یوگا کا سہارا لیں، اور اگر حالات مخالف سمت میں چلے جائیں تو اس وقت اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ پرسکون دماغ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ہر مسئلے کا حل تلاش کرنے کے قابل پائیں گے۔ میش اور میش کی مطابقت ان کی مختلف شخصیتوں کی وجہ سے سطح پر ظاہر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک بار جب وہ ایک دوسرے کو جان لیں تو وہ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ میش پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے اور میش سیارہ مریخ کے نیچے آتا ہے۔ نیپچون وہموں کے بارے میں ہے اور مریخ نیپچون کی فنتاسیوں کو ان کے جذبے کے ساتھ زندہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں رام مچھلی کو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے میں مدد کرتا ہے۔ میش پانی کی علامت ہے
اور میش آگ کی علامت ہے۔ یہ متضاد عناصر بعض اوقات میش اور میش کی مطابقت میں پریشانیوں کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آگ پانی کو بخارات بنا دیتی۔ تاہم جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک اچھی ٹیم بنا سکتے ہیں۔ مچھلی رام کو آرام کرنا، لہجے میں کمی کرنا اور دوسروں کے جذبات کو سننا سکھاتی ہے، جبکہ میش کو چھوڑنے، مواقع لینے اور بے فکری سے زندگی سے لطف اندوز ہونے میں مدد کر سکتی ہے۔ انہیں گفت و شنید کرنے اور اپنی شخصیتوں کے درمیان کامل توازن تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میش ایک متغیر نشان ہے اور میش ایک کارڈنل نشان ہے۔ میش کی قیادت اور ذمہ داری سنبھالنا پسند ہے، جبکہ میش صرف ہاتھ دینے میں خوش ہے۔ وہ کبھی بھی اختیارات کے تنازع سے نہیں گزرتے، کیونکہ ان کے کردار ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے۔ میش اور میش کی مطابقت کی بہترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی صحبت میں نمایاں طور پر بڑھتے ہیں۔ یہ میچ ایک مضبوط باہمی تعلق بناتا ہے۔ اس ہفتے کا مبارک صدقہ بڑے جانور کے ساتھ حصوں کا گوشت نکل کر منگل کے روز صدقہ کرے، اور مبارک وظیفہ ملک آقو 290 900 بار پڑھنا، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا مبارک ہے۔